بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اطلاعات اور ہم خبریں آپ سے شیئر کرتے ہیں. عید کا پہلا روز گزر گیا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ عید کی تعطیلات ہیں، عید کی خوشیاں ہوتی ہیں، صرف اور صرف عید کی مبارکبادیں دی جاتی ہیں، عید پہ بات ہوتی، لیکن ایسا نہیں ہوا. بلکہ عید کے روز بھی پاکستان کی اپوزیشن خاص طور پہ 14 جماعتی حکمراں اتحاد جو ہے اور اس میں سر فہرست مسلم لیگ نواز اور اس کے بعد پیپلز پارٹی، دونوں کے سروں پر جو بھوت سوار تھا وہ تھا پاکستان تحریک انصاف کا، عمران خان کا اور 9 مئی کا. اور عید کی خوشیاں کم منائی گئیں، عید کے پیغامات، تہنیتی پیغامات کم دیے گئے، بلکہ جو بھی ہمارے سامنے ٹاک سامنے آئی وہ پیپلز پارٹی کے کسی رہنما کی تھی یا مسلم لیگ نواز کے کسی رہنما کی، وہ بھی عید والے دن بھی اس میں عمران خان، پاکستان تحریک انصاف جو ہے اور خاص طور پہ 9 مئی جو ہے وہ بہت زیادہ ان پہ حاوی رہا، ان کے مزاج پہ. اور لگ ایسے ہی رہا ہے کہ ہر صورت میں کوشش کی جا رہی ہے کہ اس بارے میں کسی قسم کا کوئی رعایت نہ کی جائے اور پاکستان تحریک انصاف کو اور مسلم لیگ نواز کا بھی یہی مطالبہ ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی بھی بہت بڑھ چڑھ کر آ رہی ہے کہ وہ بھی اس کار خیر میں حصہ لے اور پی ٹی آئی کو کے خاتمے کے لیے اپنا کردار ادا کرے. اس کی ریزن میں بیک گراؤنڈ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی مسلسل اس کو اپوز کر رہی ہے کہ ملٹری ٹرائل نہیں ہونا چاہیے، 9 مئی کے واقعات فوجی عدالتوں میں نہیں جانے چاہیے. اور خاص طور پہ جب قومی اسمبلی میں قرارداد منظور کی گئی تو رضا ربانی صاحب سینٹ میں بولے تھے اور پھر کچھ عرصہ پہلے فرحت اللہ بابر صاحب بھی بولے اور انہوں نے بھی اپنا موقف، پارٹی کا موقف دیا، پیپلز پارٹی کا. اس سلسلے میں بہت ساری آوازیں اندر سے اٹھ رہی ہیں اور یہ لڑائی اس وقت زیادہ شدت اختیار کر گئی. پیپلز پارٹی نے خاص طور پہ اس وقت محسوس کیا جب ندیم افضل چند کے والد صاحب کو گرفتار کیا گیا، اور یہ کیا مسلم لیگ نواز پی ڈی ایم پنجاب حکومت نے، اور بلاول بھٹو کو انٹروین کرنا پڑا اور ان کے والد کی رہائی کے لیے کہنا پڑا. تو پی ڈی ایم جو ہے وہ ایک پیرالل اپنا کام کر رہی ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی کو وہ کارنر کرنے کے لیے مسلسل کوششیں کر رہی ہے. اس لیے جب پیپلز پارٹی نے اپوز کرنا شروع کیا تو پھر پیپلز پارٹی کو دونوں طرف سے یہ میسج کنوے ہونا شروع ہو گئے، گورنمنٹ کی طرف سے بھی سرد مہری اور اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی سخت پیغامات موصول ہوئے، جس کے بعد زرداری صاحب جو ہیں وہ دبئی جا کر بیٹھ گئے اور پھر وہاں پہ جا کے کوئی معاملات دوبارہ سے ری شیڈول کہہ لیں آپ، ری ایڈجسٹمنٹ، ری شیڈول، ری تھنک وہاں پہ ہوئے. پھر زرداری صاحب واپس سیدھے لاہور آئے اور غالباً یہ وہ وقت تھا جب میسج دیا گیا پیپلز پارٹی کو کہ اگر وہ 9 مئی کے حوالے سے اور فوجی عدالتوں کے ٹرائل کے حوالے سے کوئی ایسی بات کریں گے تو ان کو بھی پھر ان کی بھی بس مس کر دی جائے گی. اس لیے اب گیلانی صاحب جو ہیں، یوسف زئی گیلانی صاحب، وہ بھی اپنی بات کر رہے ہیں اور انہوں نے بھی عید کے روز یہ گفتگو کی ہے. ایک تو 2 باتیں کی ہیں انہوں نے جس سے بہت اچھی طرح اندازہ ہو رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر کیا چل رہا ہے. اور ایک تو انہوں نے کہا جی کہ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ پاکستان کے کئی لیڈروں نے عیدیں جو ہیں وہ جیل میں گزاری، اور اب بھی اگر کوئی گزار رہا ہے تو اس میں کیا ہے. انڈائریکٹلی وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جیلوں میں 10,000 سے زیادہ سیاسی قیدی پڑے ہیں اور سیاسی رہنما پڑے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ تو ہمارا کلچر ہے، سیاسی کلچر ہے. اور انہوں نے کہا کہ ہم لوگوں کے لیے سر جوڑ کر بیٹھے ہیں اور ہم سیٹوں کے لیے نہیں بلکہ چارٹر آف اکانومی کے لیے ساتھ بیٹھے ہیں. مساق جمہوریت کی طرح مساق معیشت بھی ہونا چاہیے. ہمارا موقف ہے کہ الیکشن وقت پر ہوں اور لندن میں چارٹر آف اکانومی الیکشن کی تاریخ پر بات ہوگی. اور انہوں نے کہا کہ مجھے بھی 5 سال کے لیے نااہل کیا گیا تھا اور میں نے اپنی سزا کاٹی اور اس کے بعد میں واپس آ گیا ہوں. اور پی ٹی آئی کا نظریہ، انہوں نے کہا نظریہ پاکستان کے خلاف تھا جو 9 مئی کو دفن ہو گیا ہے. اور اسی طرح کی گفتگو شرجیل میمن وغیرہ نے بھی عید کے روز کی. اس کی ریزن بڑی سیدھی سادھی ہے کہ پیپلز پارٹی کو تنبیہ کی گئی، زرداری صاحب کو، اور پھر ایسی خبریں آنا شروع ہو گئیں کہ پیپلز پارٹی کو کہا گیا کہ جہاں بس آپ اپنے اندرون سندھ کی بات کریں اور سندھ گورنمنٹ کی بات کریں، لیکن وہ سندھ گورنمنٹ بھی اب آپ کو اکیلے کو نہیں ملے گی، بلکہ اس میں بھی آپ کو جی ڈی اے، فنکشنل لیگ،
اور ایم کیو ایم ان سب کو ساتھ لے کر چلنا پڑے گا. تو یہ ساری کی ساری صورتحال ہے اس وقت چل رہی ہے، اور انہی حالات میں اس وقت مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی کے درمیان مذاکرات جو ہو رہے ہیں اس کی کچھ مزید ڈیٹیلز بھی سامنے آئی ہیں. یہ جو بات کی جاتی ہے کہ مساق معیشت کرنا ہے، یہ مساق معیشت نہیں ہے. مساق جمہوریت جیسے ہوا تھا وہ بظاہر تو مساق جو جمہوریت ہے اس میں بہت ساری باتیں تھیں، کچھ ریفارمز لے کے آنا تھیں، اور نیب کو ختم کرنا تھا، ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا رول ختم کرنا تھا پاکستان کی سیاست میں، اور بہت سارے اس طرح کے اقدامات اٹھانے تھے کہ جس سے جمہوریت مضبوط ہو اور سویلین سپریمیسی قائم ہو اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو کم سے کم موقع ملے مداخلت کا. لیکن اس کے بعد ہوا یہ کہ مساق جمہوریت جو ہے وہ دراصل بن گیا کہ ہم باری باری حکومت کریں گے. بھٹو خاندان اور شریف خاندان کے درمیان یہ ایک میوچل ایگریمنٹ ہو گیا کہ ہم اب باری باری حکومت کیا کریں گے، ایک باری آپ کی ایک باری ہماری، اور اس پہ وہ اسی پہ چل رہے تھے. 2008 پیپلز پارٹی کے پاس تھا اور 2013 مسلم لیگ نواز کے پاس تھا، اور اس کے بعد پھر گو کہ اس کے دوران ہوا یہ کہ یہ اپوزیشن بھی کرتے رہے، لیکن اس اپوزیشن کا بھی فائدہ وہ خاص اپوزیشن ہی تھی، یہ دھکے شکے کھا کے اکٹھے ہو جاتے تھے. جیسے میمو گیٹ آیا منصور اعجاز کا، تو اس میں نواز شریف صاحب کوٹ پہن کے چلے گئے اور خوب لتاڑا، اور گیلانی صاحب کی ڈسکوالیفیکیشن کی باری آئی تو نواز شریف صاحب نے خوب لتاڑا اور سپریم کورٹ کا ساتھ دیا. اور لیکن جب ڈان لیکس آیا تو پھر پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنا حساب برابر کیا، اور ڈان لیکس پہ بھی وہی کیا. پھر نواز شریف صاحب کو سزا ہوئی تو پیپلز پارٹی نے وہی کام کیا جو گیلانی صاحب کے وقت مسلم لیگ نواز نے کیا تھا. تو اس طریقے سے یہ اپنا سکور بھی برابر کرتے رہے. لیکن پھر تیسرے کھلاڑی عمران خان صاحب آ گئے. عمران خان صاحب نے آ کے ان دونوں کا کام خراب کر دیا. یہ چیز جو ہے یہ ابھی بھی اب مساق جمہوریت کے بعد اب یہ چاہتے ہیں مساق معیشت. مساق معیشت آخر کس بلا کا نام ہے؟ یہ بنیادی بات ہے کہ مساق معیشت کس بلا کا نام ہے اور یہ کیا کرنا چاہتے ہیں. یعنی مساق کس قسم کا مساق؟ اس وقت 14 مہینے سے 14 جماعتیں حکمران اتحاد میں شامل ہیں، جس میں پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز اور مولانا فضل الرحمان صاحب، یہ 3 بڑی جماعتیں سب سے کابینہ میں موجود ہے. 87 ممبر 87 رکنی کابینہ موجود ہے 14 جماعتی حکمران اتحاد کی. اور اس کے باوجود نہ ہی سیاسی بحران پہ قابو پایا جا سکے. پھر اسٹیبلشمنٹ کی بھرپور ان کو سپورٹ حاصل ہے. 9 اپریل سے لے کے پچھلے سال 9 اپریل سے لے کے اب تک، یعنی رجیم چینج سے لے کے آج تک اسٹیبلشمنٹ کی بھرپور سپورٹ حاصل ہے. لیکن 14 جماعتوں نے مل کر کیا کیا؟ 14 جماعتوں نے مل کر پاکستان کی اکانومی کا ستیاناش کر دیا، آئی ایم ایف کے ساتھ معاملات خراب کر دیے، آئی ایم ایف کے ساتھ آج تک معاہدہ نہیں ہو سکا، اور مہنگائی زمین سے آسمان تک چلی گئی. ڈالر کے مقابلے میں روپیہ انتہائی بے قدرہ ہو گیا. اسٹاک ایکسچینج میں کھربوں روپیہ ڈوب گیا. ایکسپورٹس ہمارے گر گئے، امپورٹ ہمارے بڑھ گئے، اور دنیا بھر میں پاکستان بدنام ہونے لگا. انسانی حقوق کے معاملات انتہائی دگرگوں ہو گئے. تو یہ 14 جماعتی حکمراں اتحاد کا ہے. تو کیا 14 جماعتیں جو ہیں انہوں نے مل کر اپنے سارے کام تو کر لیے، مسلم لیگ نواز نے بھی کر لیے، پیپلز پارٹی نے بھی کر لیے، مولانا نے بھی کر لیے، سب نے اپنے اپنے مقدمات ختم کروا دیے. 1200 ارب روپے کے جو مالیاتی جو مقدمات تھے وہ ختم کروا دیے گئے، اور NRO2 کے ذریعے ان پہ ٹھپا قانون سازی پہ قانون سازی کروائی گئی. لیکن پاکستان کی معیشت جو ہے وہ ٹھیک نہ ہو سکی. غربت کا جو ہے وہ خاتمہ نہ ہو سکا، بلکہ 10 کروڑ مزید خط غربت سے نیچے چلے گئے پاکستان کے عوام 25 کروڑ میں سے. تو یہ ساری جب چیزیں ہو گئیں تو اب یہ مساق معیشت کس چیز کا نام ہے؟ یہ دراصل کچھ اساتذہ سے میں نے بات کی تو انہوں نے کہا کہ یہ مساق معیشت در حقیقت ایک نیا پاور شیئرنگ فارمولا بنانا چاہ رہے ہیں، اور اس کی بنیاد پہ یہ آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں کہ آنے والا جو اقتدار ہے 5 سال کا، اس کی بندر بانٹ کیسے ہوگی، وہ کس طریقے سے کس کو کتنا حصہ ملے گا، مرکز میں کون سی وزارتیں کس کے پاس ہوں گی. کیونکہ پیپلز پارٹی یہ چاہتی ہے کہ الیکشن کے بعد بھی ایک پہلے ہے الیکشن انتخابی اتحاد کی صورت میں ہو. یہ انتخابی اتحاد میں سے مراد یہ ہے کہ ہر حلقے میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز آپس میں مقابلہ نہ کریں، بلکہ ہر حلقے میں پیپلز پارٹی کا امیدوار ہو یا نون لیگ کا ہو،
اور جو بھی ان کے آپس میں طے ہو اور 1-on-1 مقابلہ کیا جائے. پی ڈی ایم پیپلز پارٹی مل کر 14 جماعتیں عمران خان صاحب کا مقابلہ کریں اور اس کے بعد جو مساق معیشت ہے در حقیقت وہ ہے کہ اگلے اقتدار میں طے کیا جائے تحریری طور پہ کہ ہمارا پاور شیئرنگ فارمولہ کیسے ہوگا، کس صوبے میں کس کی حکومت ہوگی، اس میں کتنا کتنا شیئر ہوگا. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ تحریری شکل میں آنی چاہیے اور اس کے بعد ہم پھر آگے بڑھیں گے. اس لیے جو دبئی میں مذاکرات تھے وہ دبئی مذاکرات ابھی تک دبئی مذاکرات میں پیش رفت اس سینس میں کہ وہ ڈیڈ لاک تو نہیں ہے، لیکن اس دبئی مذاکرات کے دبئی پلان جو زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب، بلاول بھٹو اینڈ مریم صاحبہ کے درمیان جو ملاقات ہوئی وہ ان فیکٹ تھا ایک دوسرے کو اپنے اپنے مطالبات تھما دیے گئے ہیں. پیپلز پارٹی نے بھی اپنے مطالبات تھمائے ہیں، مسلم لیگ نواز نے بھی ان کے حوالے کر دیے ہیں اور اس کے اکارڈنگلی اب دوبارہ بیٹھک ہونی ہے لندن میں اور لندن میں بیٹھ کے فیصلہ کیا جائے گا کہ جناب پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز یعنی کہ پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی کیسے آپس میں کریں. اب اگر یہ دونوں جماعتیں بڑی جماعتیں یہ معاملہ طے کرتی ہیں تو اب دیگر جو جماعتیں ہیں ان کا کیا بنے گا؟ کیا وہ پھر غیر متعلق رہیں گی اور انہی بڑی جماعتوں کی مرہون منت رہیں گی، دم چھلا بنی رہیں گی؟ اب فیصلہ ایم کیو ایم نے بھی کرنا ہے، بلوچستان عوامی پارٹی نے بھی کرنا ہے، بی این پی مینگل نے بھی کرنا ہے اور ڈی اے نے بھی کرنا ہے. اب دیگر جماعتیں بھی موجود ہیں، اس لیے مسلم لیگ نواز شریف فیملی اپنے پرانے پلیئرز کو اپنے ساتھ ملا رہی ہے. محمد مالک جو تھے وزیر اعلیٰ بلوچستان رہ چکے ہیں، ان کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی. نیشنل پارٹی جو ہے ان کے رہنما ہیں. پھر محمود اجکزئی کو متحرک کیا جا رہا ہے. اپنے اپنے لائک مائنڈڈ جو ہیں جماعتیں ان کو جمع کیا جا رہا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی اپنے لائک مائنڈڈ اتحادیوں کو جمع کر رہی ہے. تو اس لیے یہ بندر بانٹ ہو رہی ہے، یعنی الیکشن ابھی اناؤنس نہیں ہوئے، اسمبلیاں ٹوٹی نہیں، شیڈول آیا نہیں، اس سے پہلے ہی بند کمروں میں بیٹھ کے یہ پاور شیئرنگ فارمولہ طے کیا جا رہا ہے. مطلب بڑا واضح ہے کہ اگلے الیکشن کو بھی قبل از وقت ہی متنازع بنایا جا رہا ہے. اور ساتھ ساتھ کیا ہو رہا ہے یہ میں بتا دوں کہ اس وقت پریورٹی کیا ہے. ایک مہینے میں کرنا کیا ہے؟ اگلے ایک مہینے میں وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے ایئرپورٹس جو ہیں وہ لیز پہ دینے ہیں. تو انہوں نے کہا نہیں لیز پہ نہیں ہم دے رہے، یہ ہم آؤٹ سورس کر رہے ہیں. اور لیز میں اور آؤٹ سورس میں کیا فرق ہے؟ جب یہ بتا رہے تھے تو حامد میر صاحب ہنس رہے تھے کہہ کے مار مار کے، اور وجہ یہ ہے کہ اب ان کی پریورٹی کیا ہے. ان کی پریورٹی جناب یہ ہے کہ ہمارے جو بڑے بڑے ایئرپورٹس ہیں، کراچی پورٹ تو دے دی گیا، کراچی بندرگاہ یو اے کو دے دی گئی ہے 50 سال کی لیز پہ، اور اب باری ہے ہمارے ہوائی اڈوں کی. ہوائی اڈے جو کہ گنجان آباد ہیں، کراچی ہے، ایک لاہور ہے، ایک اسلام آباد ہے. ابتدائی طور پہ یہ تینوں ہوائی اڈے بھی آؤٹ سورس کیے جا رہے ہیں اور ان کو بھی لیز پہ دیا جا رہا ہے. یعنی تمام منافع بخش جو ہمارے ادارے ہیں وہ سارے کے سارے دیے جا رہے ہیں، اور یہ اس لیے دیے جا رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کے ساتھ معاملات، اور یہ ایک مہینے کے اندر اندر کیا جانا ہے تاکہ آئندہ حکومت کو وہ اس میں رکاوٹیں نہ ڈال سکے. مطلب یہ ہے کہ دوست ممالک جو ہیں اب ان کے حوالے پاکستان جو ہے وہ دیا جا رہا ہے، پاکستان حوالے ان کے کیا جا رہا ہے. مختلف ہماری تنصیبات، ہمارے عام جو ہیں ادارے ان کے حوالے کیے جا رہے ہیں. تو یہ ساری کی ساری چیزیں دوسرا نجم سیٹھی پی سی بی چیئرمین اور ذکا اشرف صاحب، یہ تنازع بھی مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی کے درمیان تاحال بظاہر حل ہو گیا، لیکن دوسری جانب بلوچستان ہائی کورٹ میں ایک ریٹ دائر کروائی گئی اور ذکا اشرف کو کی چیئرمینی سنبھالنے کے پروسیس کو روک دیا گیا. اور دوسری جانب نجم سیٹھی صاحب کے دور کا آڈٹ بھی شروع کروانے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ جناب چیئرمین پی سی بی نجم سیٹھی صاحب کے دور اقتدار کا آڈٹ کروایا جائے. اور یہ اندر سے ہی آوازیں اٹھی ہیں اور یہ بھی ایک نیا کٹا کھلنے والا ہے. بہرحال جی اگلے ولاگ میں آپ کو ایک اور امپورٹنٹ خبر دیں گے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.